بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لوگوں کے ذہنوں میں یہ سوال گھومتا رہتا ہے کہ اسلام میں لونڈیوں کا کیا قصور ہے۔ یہ سوال کیا جاتا ہے کہ قرآن مجید میں اگر ان کا ذکر آ گیا ہے تو قرآن مجید کے احکام کی ابدی نوعیت کے پیش نظر ان سے تمتع کرنا، جنسی تعلق قائم کرنا ابھی جائز ہونا چاہیے، بلکہ عملی طور پر بہت سے لوگ آج بھی گھریلو خادماؤں سے یا بے سہارا لڑکیوں کو اپنے پاس رکھ کر اسے بنیاد پر ان سے تعلق قائم کرتے ہیں۔ اس کے رد عمل میں بعض حلقوں کی طرف سے یہ استدلال پیش کیا جاتا ہے کہ لونڈیاں بھی منکوحہ بیویاں ہیں۔ آئیے اس بارے میں تفصیل سے جاننے کے لیے قرآن حدیث سے مدد لیتے ہیں۔ اس معاملے میں بنیادی مسئلہ یہ ہے کہ قرآن مجید میں اس حوالے سے بیان ہونے والے احکامات کی نوعیت کو درست طور پر سمجھا جاتا ہے، نہ بیان کیا جاتا ہے۔ ہمارے نزدیک قرآن مجید میں مردورن کے تعلق کے حوالے سے دو طرح کے احکامات پائے جاتے ہیں۔ ایک احکام وہ ہیں جو نزول قرآن کے وقت رائج حالت کے پس منظر میں ہیں۔ دوسرا احکام وہ ہیں جو بطور ابدی شریعت کے دیے گئے ہیں۔ پہلی قسم کے احکام وہ ہیں جن میں اللہ تعالیٰ نے معاشرے میں لونڈیوں کی موجودگی کے باوجود ان سے تمتع کرنے کی اجازت دی تھی۔ یہ ایک مسلمہ تاریخی حقیقت ہے کہ نزول قرآن کے وقت گھر گھر لونڈیاں موجود تھیں، مگر اس کے باوجود قرآن مجید جب نازل ہوا تو اس نے لوگوں کو میاں بیوی کا تعلق قائم کرنے سے نہیں روکا، اور اس حوالے سے کوئی قانونی ممانعت ہمیں نظر نہیں آتی۔ ان قرآنی بیانات کی مثالیں درج ذیل ہیں۔ مکی دور کی دو صورتیں میں ارشاد ہوتا ہے، اور جو اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کرتے ہیں مگر اپنی بیویوں سے یا کنیزوں سے جو ان کی مالک ہوتی ہیں کہ ان سے مباشرت کرنے سے انہیں ملامت نہیں، اور ان کے سوا اوروں کے طلب ہوں، وہ اللہ کی مقرر کی ہوئی حد سے نکل جانے والے ہیں۔ اسی طرح سورۃ النساء میں اللہ پاک فرماتا ہے، اور اگر تمہیں اندیشہ ہو کہ تم یتیم لڑکیوں کے بارے میں انصاف نہ کر سکو تو ان عورتوں سے نکاح کرو جو تمہارے لیے پسندیدہ اور حلال ہوں، 2 اور 3 اور 4 مگر یہ اجازت بشرط عدل ہے۔ پھر اگر تمہیں اندیشہ ہو کہ تمہیں زائد بیویوں میں عدل نہیں کر سکو گے تو صرف ایک ہی سے نکاح کرو، یا وہ کنیزیں جو شرعاً تمہاری ملکیت میں آئی ہوں، باندی سے اس کے آقا کے لیے جنسی خواہش پوری کرنا جائز ہے۔ قرآن کریم کی آیات اور احادیث سے بھی صراحت کے ساتھ اس کا جواز ثابت ہے، مگر باندیوں اور لونڈیوں سے مراد کیا ہے اسے سمجھ لینا چاہیے۔ باندیوں سے مراد وہ آزاد عورتیں نہیں ہیں جن کو عیاش طبقے نے بطور دستہ رکھا ہو، اور آزاد عورتیں جن کی خرید و فروخت ہوتی ہے وہ بھی اس سے مراد نہیں ہیں، اور جس طبقے کو زور آور اور جابر طبقے نے محض طاقت اور قوت بل بوتے پر غلامی کی زنجیروں میں جکڑ رکھا ہو وہ یہ مراد نہیں ہے۔ باندیوں سے مراد شرعی باندیاں ہیں، اور شرعاً باندیوں سے مراد وہ غیر مسلم عورتیں ہیں جو جہاد کے بعد غنیمت میں حاصل ہو گئی ہوں، پھر خواہ گرفتاری کے بعد اسلام قبول کر لیں تو بھی باندی رہ سکتی ہیں، لیکن پہلے سے مسلمان ہوں تو انہیں گرفتار کر کے باندی بنانا جائز نہیں ہے۔ ان گرفتار عورتوں کو یا تو مفت میں رہا کر دیا جاتا ہے یا معاوضہ لے کر چھوڑ دیا جاتا ہے، یا ان کے بدلے مسلمان قیدیوں کو دشمن کی قید سے چھڑا دیا جاتا ہے۔ لیکن اگر انہیں احسان کے طور پر آزاد کر دینا ملکی مسلط کے خلاف ہو اور وہ فدیہ بھی نہ ادا کریں اور تبادلہ اسیران کی بھی صورت نہ بن سکے تو پھر اسلامی علاقے یعنی دارالاسلام میں لانے کے بعد خلیفہ وقت انہیں غازیوں میں تقسیم کر دیتا ہے۔ اس تقسیم کی حکمت بھی ملکی اور تمدنی مصالح، معاشرے کی بہبود اور خود ان باندیوں کا تحفظ اور انہیں معاشرے کا ایک معزز رکن بناتا ہے۔ تقسیم کے بعد آقا اگر اس باندی کا کسی سے نکاح کر دے تو وہ اپنے مالک کے لیے حرام اور صرف اپنے شوہر کے لیے حلال ہوتی ہے، اور اگر آقا چاہے تو اسے آزاد کر کے اس سے نکاح کر سکتا ہے، یا بغیر نکاح کے محض استبرار رحم کرنے سے ان سے ازدواجی تعلق قائم کر سکتا ہے، اور اگر اس تعلق کے نتیجے میں اولاد پیدا ہو گئی تو وہ باندی مالک کے مرنے کے بعد آپ ہی آزاد ہو جاتی ہے۔ غلام و باندی کا دستور اسلام سے قبل قدیم زمانے سے چلا آ رہا تھا، اور ہر قوم میں یہ عادت پائی جاتی تھی، خواہ عیسائی ہوں یا یہودی، ہندو ہوں یا دیگر اقوام۔ اس طرح عربوں میں یہ دستور کثرت سے رائج تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعد سے قبل غلام یا باندی بنانے کے مختلف طریقے لوگوں میں رائج تھے۔ اول جنگی قیدیوں کو غلام یا باندی بنانے کا طریقہ، دوم لوگ فقر و فاقہ کے باعث یا قرض کے دباؤ میں آ کر اپنے بچوں کو یا خود اپنے آپ کو کسی کے ہاتھ فروخت کر دیتے،
और वो उनको अपना गुलाम या बांदी बना लेते। सोम किसी जुर्म की पादाश या कमरबाजी में हारे जाने की सूरत में लोग गुलाम बनाए जाते थे। चारम यूं भी किसी को चुरा कर ले आते और ज़बरदस्ती गुलाम या बांदी बना लेते वगैरह। आन हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गुलामी की उन सूरतों को सख्त नाजायज़ और मौजूब अज़ाब इलाही करार दिया और सिर्फ एक सूरत को बाकी रखा, यानी वो कुफार जो जंग में गिरफ्तार किए जाएं। मुसलमान हाकिम को इख्तियार है कि अगर मुतक़ज़ाए मुसल्लत व सियासत बेहतर समझे तो उनको कुफार कैदियों को गुलाम बांदी बना ले, और जो अफराद पहले से ही गुलामी की जंजीरों में हों उन्हें भी मुख्तलिफ किफ़ारात में आज़ाद कराने के एहकाम कुरान मजीद और अहादीस नबवी में आया है। हदीस मुबारका से ये बात मालूम होती है कि गुलामी दर हकीकत अल्लाह ताला की तरफ से अज़ाब और सज़ा की एक सूरत है जो कुफ्र की जज़ा के तौर पर पिछली उम्मतों में जारी की गई, और मुसलमानों के लिए भी किसी को इब्तिदा गुलाम बनाने की इजाज़त इसी हालत में बाकी रखी गई कि जो काफिर इस्लाम के मुकाबले में आ जाएं तो उसे हरबी काफिरों को मखलूस एवाल में गुलाम बनाने की इजाज़त दी गई। खुलासा ये है कि दीन इस्लाम में इब्तिदाई गुलाम बनाने का हुक्म या तरगीब नहीं है, बल्कि मखलूस एवाल में उसकी गुंजाइश दी गई है जो इजाज़त के दर्जे में है। चूँकि गुलाम बनाना इस्लाम में बतौर हुक्म नहीं बल्कि बतौर इजाज़त है, तो मुसलमानों को इस बात की इजाज़त है कि जब वो कुरान मसलत समझें, गुलाम बनाने का सिलसिला मौक़िफ़ रखें। मौजूदा दौर में अक़वाम मुत्तहिदा की सतह पर तमाम रुकन ममालिक के माबैन गुलामी का सिलसिला मौक़ूफ़ करने का मुआहदा हो चुका है। इसीलिए इस दौर में मुसलमानों ने भी यह सिलसिला बिल्कुल मौक़ूफ़ कर दिया है। लिहाजा जो ममालिक इस मुआहदे में शामिल हैं उन्हें मुआहदे की रूह से उसकी पासपारी करनी लाजिम है। लिहाजा मौजूदा दौर में किसी औरत को बांदी या लौंडी नहीं बनाया जा सकता, इसलिए कि गुलाम बांदी बनाने की इजाज़त जिन सूरतों में है ये उनमें दाखिल नहीं है। इसलिए जो शराइत हैं कि शरई जहाद हो, इमामुल मुस्लिमीन की राय हो और मुसलमान और गैर मुस्लिमों में कोई ऐसा मुआहदा न हो जिसकी रूह से एक दूसरे के कैदी को गुलाम न बनाया जा सकता हो वगैरह। मौजूदा दौर में ये शराइत मुकम्मल नहीं है, इसलिए किसी औरत को बांदी बनाना जायज़ नहीं है। नाज़रीन, कमेंट बॉक्स में अल्लाह ताला के 99 नामों में से एक नाम ज़रूर टाइप करें। अल्लाह हाफ़िज़।